بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے واجب الاحترام مومنین و مومنات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مومنین کرام، سب سے پہلے آپ کی چاہت، محبت اور خلوص کا بے حد شکریہ۔ ہمارے ساتھ کنیکٹ ہیں، چینل کو سبسکرائب کر رہے ہیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی کر رہے ہیں۔ پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ مومنین کرام، آج ہم شب قدر کے اعمال بیان کرنے جا رہے ہیں۔ آپ جانتے ہیں شب قدر بڑی عظمتوں اور برکتوں والی رات ہے۔ پروردگار فرما رہا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ وہ رات ہے جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ جب انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے اور بیان کرنے والا پروردگار ہے، قرآن میں بیان فرمایا، تو ہر انسان چاہتا ہے کہ مجھے شب قدر نصیب ہو۔ شب قدر کیسے نصیب ہو؟ علماء نے بیان فرمایا، اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمیں شب قدر نصیب ہو تو ان 3 راتوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 کو جاگ کر خدا کی عبادت کریں، اعمال انجام دیں۔ علماء نے اعمال بھی بیان کیے ہیں۔ شب قدر کے اعمال 2 قسم کے اعمال ہیں، اعمال مشترکہ اور اعمال مخصوصہ۔ اعمال مشترکہ وہ اعمال ہیں جو ان تینوں راتوں میں آپ نے انجام دینے، یعنی شب 19 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے، شب 21 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے اور شب 23 کو بھی یہی اعمال انجام دیں گے۔ اعمال مخصوصہ وہ ہیں کہ جو ہر رات کے علیحدہ سے اس کے خاص اعمال ہیں۔ اعمال مشترکہ ہم بیان کرنے جا رہے ہیں۔ اعمال مشترکہ میں علماء نے بیان کیا، پہلا عمل ہے غسل کریں۔ علامہ ملسی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ غروب آفتاب کے نزدیک غسل کریں اور نماز مغرب اسی غسل کے ساتھ ادا کریں۔ اعمال مشترکہ میں سے دوسرا عمل ہے 2 رکعت نماز پڑھی جائے کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ پڑھا جائے۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ ابھی وہ شخص اپنی جگہ سے اٹھے گا بھی نہیں کہ پروردگار اس کے اور اس کے ماں باپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ اعمال مشترکہ میں سے تیسرا عمل ہے کہ قرآن کریم کو کھول کے اپنے سامنے رکھیں گے اور یہ دعا پڑھیں گے جو آپ دیکھ رہے ہیں، اللہم انی اسألک بکتابک المنزل وما وفی اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما یخاف ویرجى ان تجعلنی من اتقائک من النار۔ اس عمل کے بعد جو حاجت چاہیں طلب کریں۔ اعمال مشترکہ میں سے چوتھا عمل ہے قرآن پاک کو اپنے سر پہ رکھیں اور پڑھیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق من ارسلتہ بہ وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک منک۔ اس کے بعد 10 مرتبہ آپ نے کہنا ہے بھی کہ یا اللہ، 10 مرتبہ کہنا ہے بے محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی، 10 مرتبہ پڑھیں بے فاطمہ، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسن، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسین، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی ابن الحسین، 10 مرتبہ پڑھیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بے جعفر ابن محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بے موسیٰ ابن جعفر، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی ابن موسیٰ، 10 مرتبہ پڑھیں بے محمد ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بے علی ابن محمد، 10 مرتبہ پڑھیں بالحسن ابن علی، 10 مرتبہ پڑھیں بالحجت۔ اعمال مشترکہ میں سے 5واں عمل ہے زیارت امام حسین علیہ السلام۔ اعمال مشترکہ میں سے 6واں عمل شب بیداری ہے، یعنی ان راتوں میں 19، 21 اور 23 کو آپ نے جاگنا ہے، شب بیداری کرنی ہے۔ روایت میں کہ جو شخص شب قدر میں جاگتا رہے تو اس کے گناہ معاف ہو جائیں گے، اگرچہ وہ آسمان کے ستاروں، پہاڑوں کی جسامت اور دریاؤں کے پانی جتنے ہی کیوں نہ ہو۔ اعمال مشترکہ میں سے 7واں عمل ہے 100 رکعت نماز پڑھیں کہ ہر رکعت میں سورہ الحمد کے بعد 10 مرتبہ سورہ توحید پڑھی جائے۔ علماء فرماتے ہیں یہ 100 رکعت نماز پڑھیں، اگر یہ نہ پڑھیں تو 6 دن کی قضا نمازیں پڑھ لیں۔ ان تینوں راتوں میں شب 19، شب 21 اور شب 23 کو جوشن کبیر پڑھی جائے۔ بڑھتے ہیں ماہ مبارک رمضان کی 23ویں رات کے اعمال کی طرف، جو کہ سب سے عظیم رات ہے۔ روایات میں ملتا ہے یہ رات شب قدر کی پہلی 2 راتوں سے افضل ہے اور بہت سی روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ شب قدر یہی ہے۔ اس رات کا پہلا عمل یہ ہے کہ سورہ عنکبوت اور سورہ روم کو پڑھا جائے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے قسم اٹھا کر فرمایا کہ اس رات ان 2 سورتوں کا پڑھنے والا اہل جنت میں سے ہے۔ سورہ عنکبوت پارہ نمبر 20 میں ہے اور سورہ کا نمبر 29 ہے، اور سورہ روم پارہ نمبر 21 میں ہے اور سورہ کا نمبر 30 ہے۔ اس کا دوسرا عمل ہے سورہ حامیم دخان پڑھیں۔ اس کا تیسرا عمل ہے 1000 مرتبہ سورہ قادر پڑھیں۔ اس کا چوتھا عمل ہے کہ اس رات خصوصاً اور دیگر اوقات میں عموماً یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھیں، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن۔ اس کے ساتھ ساتھ جو آخری عشرے کی دعائیں ہیں وہ پڑھنا نہ بھولیے گا، آپ کو دعاؤں کی کتابوں میں مل جائیں۔ ماہ مبارک رمضان کی 23ویں شب کی دعا آپ دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔
امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی بیان کردہ نماز جو 23ویں شب کی نماز ہے، امیر کائنات کی بیان کردہ 23ویں شب کی نماز 8 رکعت نماز ہے جو 2 کر کے پڑھیں گے، فجر کی طرح پڑھ سکتے ہیں، یعنی ہر رکعت میں الحمد کے بعد آپ کوئی بھی سورہ پڑھ سکتے ہیں۔ امیر کائنات علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا اس نماز کے پڑھنے والے کے لیے آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں۔ ماہ مبارک رمضان کے روزوں کا ثواب۔ نبی اعظم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ 23ویں دن تم پل صراط سے انبیاء، صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ گزرو گے، تمہیں اس چیز کا ثواب ملے گا گویا تم نے میری امت کے ہر یتیم کو کھانا اور ہر عریان کو لباس عطا کیا ہے۔ ماہ مبارک رمضان کے 23ویں دن کی آپ دعا دیکھ رہے ہیں، اس دعا کو پڑھیں، پروردگار آپ کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔